ہمارے معاشرے کے ناسوروں میں سے ایک بہت بڑا ناسور یہ ہے کہ لوگ برادریوں کی جو بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد، ان کی وجہ سے کتنے سال بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اور ہر بندہ اس وجہ سے مشکل میں ہے۔ اب جو بڑے بڑے امارات ہیں جو اپنے آپ کو بہت فن خاں سمجھتے تھے، لینڈ لارڈ سمجھتے تھے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ کسی بھی برادری دا ہوئے ٹھیک ہے، لیکن بیچارے اپنی برادری میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کر یہ بات کر نہیں سکتے کہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سیلف امپوزڈ مشکلات، خود سے ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے ہم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری مشکلات کو آسان کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہو بچی کا یا بچے کا، تو اس کے لیے ضروری چیز ہے اس کا دین۔ کیا چیز ضروری ہے؟ دین کیا ہے اس کی اسلام کے ساتھ وابستگی کیسی ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، کیا وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، صالحین کو مانتا ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے یا نہیں۔ یقیناً جب تک اعتقاد درست نہیں ہوگا، باقی جو تمام معمولات ہیں، اعمال ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ دین دیکھ لیں، پھر سٹیٹس بھی دیکھ لیں، حیثیت بھی دیکھ لیں کہ کتنے جوگا ہے، آپ کو عزت دے سکتا ہے، کیونکہ خاندانوں کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا خاندان ہوگا اس طرح کا رویہ، اس طرح کے معمولات، اس طرح کی طبیعتیں پھر آگے بن جاتی ہیں۔ خون کے اثرات ہوتے ہیں، دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسی ماں ہوگی اس کے اثرات تو ضرور ہوں گے نا۔ تمہیں دیول کوڑی یارو اثر بڑا وچ بیاں، جو کچھ کر دیاں ماما محمد وہ کچھ کر دیاں تیاں، تو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بیریئر بنا کر اور اس کو اپنے لیے مابعد امتیاز بنا کر بیان کرنا کہ جی ہم کوئی اور چیزیں اور مخلوق ہیں، یہ جو عام برادریاں ہیں۔ پھر دوسری بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑی برادری ہے، یہ چھوٹی برادری ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برادری صرف ایک ہی بڑی ہے، وہ ہیں فاطمی، جو حضرت سیدہ زہرا کی اولاد ہیں، جو خون رسول ہے، جنہیں حضور نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر صدقات واجبہ کو حرام کر دیا ہے، وہ بنو ہاشم ہیں، وہ علوی بھی ہیں، وہ عباسی بھی ہیں، آل عقیل ہے، یہ سب وہ بڑی برادری ہے، باقی سب برابر ہیں۔ باقی سارے ڈسٹنکشنز جو آپ بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی ہندوستان کے روایات ہیں۔ کسی کے پاس اپنی تاریخ ہے، گجروں کی اپنی تاریخ ہے، راجپوت اپنی تاریخ لیے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اپنے لیے مابعد امتیاز نہ سمجھیں کہ ہم شیخ ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ کسی پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ بولنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ ڈسٹنکشن ہوتا تو یہ ابو لہب کو حاصل نہیں ہوا، حالانکہ وہ حضور کا سگا چچا ہے، لیکن حضور نے یہ امتیاز ختم کیا ہے کہ حضور کی برادری حضور کے پاس رہ کر، اسی شہر میں رہ کر وہ عزت اور احترام نہیں پا سکی جو حبشہ سے آ کر بلال حبشی نے پالی ہے۔ یہی فرق حضور نے مٹایا ہے، یہی سبب ہے آج اہل اسلام کے بکھرنے کا اور ذلیل و رسوا ہونے کا، امت جو اس وقت تنزلی کا شکار ہے، زوال و انحطاط کا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی تقسیمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ساری دنیا میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ یہ ہندوستانی مسلمان ہیں، یہ افغانی مسلمان ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ٹرکش ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ کاش یہ ایک ہوتے ہیں تو آج کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں، یہ سب نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔